ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو، آزمایا جائے گا۔ تو آج میں اس لیے حوصلہ دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ مسلمان کبھی حالات سے نہیں ڈرتا۔ ارے بولو، حالات سے نہیں ڈرتا۔ حالات پہلے بھی آئے تھے، آتے ہیں، آتے رہیں۔ ہمارا تو ماننا ہے کہ درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو اتنے بڑے ملک کی حکومت ظالموں کے ہاتھ میں بغیر خدا کی مرضی کے جائے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ مرضی ہے، کیونکہ ہم کو بھی پڑھنا تھوڑی ضروری تھی، نہیں سمجھے؟ کیونکہ ہمارا حال ہے، جب تک کہ پڑھتی نہیں ہوش میں، ارے بولو، آتے نہ ہیں۔ کیوں؟ اور یہ حالات جو آئے ہیں، اسلم بھائی تو بھی پازیٹیو مثبت سوچو، اچھا سوچو کہ حالات، ہمارا ایمان ہے کہ حالات کا لانے والا بھی کون؟ زور سے پیچھے سے آواز آنا چاہیے، اللہ۔ حالات کا لانے والا کون؟ بگاڑنے والا کون؟ زندگی کس کے ہاتھ؟ موت کس کے ہاتھ؟ نفع کس کے ہاتھ؟ نقصان کس کے ہاتھ؟ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں۔ تو اگر حالات ایسے آئے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی راز، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ میرے بھائی مولانا بشیر الدین ندوی مرحوم، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، حافظ صاحب میرے بھائی ایک جملہ کہا کرتے تھے۔ کیا جملہ؟ وہ جملہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں سنو، خدا کے فیصلے طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں، مصلحت کے خلاف نہیں ہوتے۔ خدا کے فیصلے طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ جب ظالموں کی حکومت آئی، سب کی طبیعت کے خلاف فیصلہ ہوا، اتنا ماحول میں ڈر خوف آ گیا تھا کہ ہم لوگ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو ہر شخص پکڑتا تھا اور یہی پوچھتا تھا، مفتی صاحب کیا ہوں گا؟ مفتی صاحب کیا ہوں گا؟ مفتی صاحب کیا ہوں گا؟ تو ہم بولتے تھے وہی ہوں گا جو منظور ہے۔ ہم کیا بولتے تھے؟ وہی ہوگا جو منظور ہے خدا ہوگا۔ تو ہم تو پازیٹیو سوچتے ہیں کہ حالات اللہ نے لایا، اور سن لو، حالات جب اللہ نے لایا اتنا پیارا ماحول بنا، اتنا پیارا ماحول بنا، غور سے سننا بھی یہ جملہ، اتنا پیارا ماحول بنا کہ آج آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، آج آپ ایکتا کی بات کر رہے ہیں۔ بڑودہ میں گیا، بڑودہ میں اسٹیج پر کمال باپو بھی تھے، بڑودہ میں اسٹیج پر اہل حدیث کا ذمہ دار، جماعت اسلامی کے ذمہ دار، اہل دیوبند کے ذمہ دار، اہل تبلیغ کے ذمہ دار، سارے لوگ موجود تھے۔ بڑا اچھا، بڑا پیارا منظر لگ رہا تھا۔ تو میں نے بھی وہاں ہنستے ہنستے کہا، ارے واہ، ارے واہ، ارے مودی کمال کر دیا، ایک تھوڑی سی کاڑی کر کے ہم کو ایک کر دیا۔ نہیں سمجھا؟ پہلے ہم اتحاد کی تقریریں کر کر کے تھک گئے تھے، کوئی ایک ہونے کو تیار، ارے بولو، نہیں تھا، اور سب ایک ہو گئے، سب ایک اسٹیج پر۔ تو وہاں پر بھی میں نے حکومت کو خبردار کیا کہ اے وقت کی حکومت سن لیں، آج اہل سنت بھی اسٹیج پر ہے، اہل حدیث کے ذمہ داران بھی اسٹیج پر ہے، علماء اسٹیج پر ہے، دیوبند کے علماء اسٹیج پر ہے، بریلوی میرے لوگ، میرے بھائی، وہ سب یہاں پر ایک ساتھ جمع ہے۔ اے وقت کی حکومت سن لے، تو نے یہ سوچا تھا کہ ہمارے انتشار سے، ہمارے مسلکی جھگڑوں سے تو فائدہ اٹھائے گی؟ نہ 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 نہ، سن لے، سن لے، آج ہم ایک ہو گئے ہیں اور تجھے یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھ، ہم نے ساری چیزوں کو برداشت کر لیا، تم نے ہماری دکانوں کو آگ لگایا، ہم نے برداشت کر لیا، تم نے ہمارے مکانوں کو جلایا، ہم نے برداشت کر لیا، تم نے ہماری فیکٹریز کو آگ لگایا، ہم نے برداشت کر لیا، ہماری اولادوں کو مارا، ہم نے برداشت کر لیا، ساری چیزیں برداشت کر لی۔ لیکن اے حکومت سن لے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول میں، دین میں اگر مداخلت، انٹرفیئر یا دخل اندازی کرے گی تو ہم اس کو برداشت، ارے زور سے بولو، نہیں کریں گے۔ اخلاق کو مارا گیا، ہم روڈ پر نہیں آئے، کیوں؟ گجرات میں مارا گیا، دادری میں مارا گیا، ہم روڈ پر نہیں آئے۔
لیکن ہم اپنے نبی سے اتنا عشق کرتے ہیں، اپنے آقا سے اتنا عشق کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ میرے نبی سے عشق ایمان کا حصہ ہے، میرے نبی سے عشق ایمان کا حصہ ہے۔ اور میرے آقا نے فرما دیا، جوانوں تم کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا نے کلیئر طور پر کہہ دیا کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میری بہنیں بھی اس پیغام کو سن لے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص، میرے آقا نے فرمایا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک کہ میں، یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب تک کہ میں اسے، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، یہاں تک کہ خود اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، جب تک کہ ایمان مکمل، ارے بولو، نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ میرے نبی سے عشق ایمان کا حصہ ہے،